کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتوں کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ اس قرآن مجید کو پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے، سمجھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو بغیر پڑھے ہوئے ہے، بغیر سمجھے ہوئے اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی بچوں کو قرآن مجید اگر نہیں پڑھاتے ہیں، آپ کا جینا بیکار ہے، آپ اس زندگی کو جینے کے حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی بچی کو قرآن مجید کی تلاوت کروائیں، آپ اپنی بچیوں کو مدرسے بھیجیں، راغب کے پاس نہیں پڑھانا، آپ نہ پڑھائیں، لیکن جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہو، مدارس ہو، مکاتب ہو، خانقاہ ہو، یا اسی طرح اکیڈمی ہو، جہاں بھی دینی تعلیم ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو وہاں بھیجیں اور دینی تعلیم حاصل کروائیں۔ اگر آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کرواتے، آپ کا بچہ تو جی رہا ہے لیکن جینے کا راستہ صحیح طریقے سے اختیار نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا، آپ گھر کی مکھیا ہیں، آپ کی گھر میں چلتی ہے، اور آپ کی چلنے کی وجہ سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم بھی کروائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنائے، انجینئر نہ بنائے، پروفیسر نہ بنائے، پائلٹ نہ بنائے، ماسٹر نہ بنائے، آپ سب چیز بنائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان بنائے۔ ڈاکٹر انجینئر بعد میں، پہلے آپ اسے انسان بنائے۔ اگر وہ انسان بن جائے گا تو انشاءاللہ وہ انقلاب برپا کرے گا۔ ایک راغب نہیں، 1000 راغب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بتا دینا ہے قوم کو کہ تعلیم کی ضرورت جب بھی پڑے گی، ایک نہیں، جب بھی میرے بچے کو جہاں بھیجنا پڑے گا، بھلے ہی مجھے انگلینڈ بھیجنا پڑے تعلیم کے لیے، میں اپنے بچوں کو بھیجوں گی اور پڑھا کے دکھا دوں گی۔ لوگ سے وعدہ کرے لیکن میرا مقابلہ ہوتا ہے تو لباس سے، میرا مقابلہ ہوتا ہے تو گوشت اور بریانی سے، میرا مقابلہ ہوتا ہے تو لباس و کرتا پیجامہ سے، میرا مقابلہ ہوتا ہے زمین و جائیداد سے، میرا مقابلہ ہوتا ہے گھر اور مکان سے۔ لانا میرا مقابلہ اگر ہونا چاہیے تو تعلیم و تربیت سے۔ آپ اپنی بچوں کو تعلیم تربیت دیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کا بچہ انقلاب برپا کرے گا، آپ کا بچہ انقلاب برپا کرے گا، اور آنے والی نسل جو ہے اگر ماں پڑھ لیتی ہے، آنے والی نسل آپ کی جائل نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ہم لوگ عہد کر کے جائیں کہ ہم پڑھیں گے، اور پڑھنے میں بہت سارے ابلیس، بہت سارے شیاطین، بہت سارے بھوت پریت جنات لگے گا، شیطان بھمکائے گا، کہے گا نہ جا تم اکیڈمی، نہ جا مدرسہ، لیکن اس شیطان کو اتنا تیز پٹکنیاں مارنا ہے، کہنا ہے کہ ہم جائیں گے ہی، تم پاور ہے تو روک کے دکھاؤ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، بولیں گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ماں بہنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نظر آپ لوگوں کے پار بھی جا رہی ہے۔ میں یہاں سے، ابھی میں جوان آدمی ہوں، میری نظر بہت دور تک جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی وعدہ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ اپنی بچوں کو ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ لوگ کتنے سڑک پہ ہیں، سڑک پہ ہماری ماں بہنیں بتائیں اپنی بچوں کو آپ پڑھائیں گے۔ چلیے ماشاءاللہ، بیٹھ جاتا ہوں۔ دیکھیے مجھے تو بہت سارے انعام بھی ملا ہے بچے کی جانب سے، ماشاءاللہ۔ میں ان سب بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عزیزہ روشن پروین بن ڈاکٹر اسماعیل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دوسری طریقہ قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔